بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں جس میں آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیا کرتا ہوں۔ تو آئیے آج آپ کے سوالوں کی طرف چلتے ہوئے ان کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا سجدے تلاوت جب نماز میں آ جائے تو اس وقت ہم اللہ اکبر کہہ کے جائیں یا کہ بلا اللہ اکبر کے سجدہ کر لیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز ہر کسی کو پیش آ سکتی ہے۔ اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے اور اس میں ایسی کوئی صورت سے تلاوت کرتا ہے جہاں پر سجدے تلاوت ہے تو وہ پیش آتی ہے بیچ میں۔ اماموں کو بھی، حتیٰ کہ منفرد کو بھی، امام کے پیچھے جو مقتدی ہوں گے اگر امام کرتا ہے تو انہیں کرنا ہی چاہیے، اور منفرد اگر خود پڑھتا ہے اور سجدے تلاوت آ جائے تو اسے بھی سجدے تلاوت پہ سجدہ کرنا چاہیے۔ لیکن ان کا سوال ہے کیا اس کے لیے اللہ اکبر کہہ کے جانے کی ضرورت ہے یا اس کے بغیر جا سکتے ہیں؟ چونکہ ہم جواب دینے میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے صحیح حدیثوں میں تلاش کر کے اس کا جواب دیں، تو حقیقت یہ ہے کہ بالکل صحیح ترین حدیث اس کے لیے کوئی موجود نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں اللہ اکبر کہہ کر جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں کچھ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت جابر کی حدیث ہے اور ایسے ایک حدیث مرسل بھی ہے جس میں اللہ اکبر کہہ کے جانے کا تذکرہ ہے۔ اور ایسی صورت میں جب صحیح حدیث سے بات نہیں ملی تو ہم اس بات کو واجب تو نہیں کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے جانا چاہیے، لیکن ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں آیا ہوا ہے، کان یکبر فی کل خفض و رفع، کہ ہر اوپر اٹھتے ہوئے یا نیچے جاتے ہوئے یعنی نماز کے اندر آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ حکم نماز کے لیے ہے یا سجدے تلاوت کے لیے ہے؟ کچھ لوگوں نے اسی حکم کو محمول کیا اس پر کہ سجدے تلاوت بھی اسی میں سے ہے، لیکن سجدے تلاوت کو پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ نماز ہے، تب تو اس پر یہ حکم لاگو ہو سکتا ہے۔ لیکن سجدے تلاوت کو لوگوں نے نماز کا ایک کوئی جز ایسا نہیں تو شمار کیا ہے کہ یہ نماز، یہ بھی سجدے تلاوت بھی ایک نماز ہے، لہذا یہ حکم اس پر لگانا صحیح نہیں ہے۔ البتہ علماء کی جماعت نے کہا کہ چونکہ جب امام خود نماز پڑھاتا ہو اور اگر وہ اللہ اکبر کہہ کے نہیں جائے گا، اکیلے گر پڑے گا، تو ہو سکتا ہے کہ مقتدیوں کو شبہ ہو جائے تو وہ لوگ کریں یا کہ رکوع میں چلے جائیں، لہذا وہاں نہیں کہے تو بھی چلے گا اور کہہ کے جاتا تو بھی چلے گا تاکہ ان کو پتہ رہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے مقتدیوں کو سجدے تلاوت کی جگہ معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ عربی کے جانکار ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں اور کہاں سجدہ کرنا چاہیے انہیں پتہ ہے، تب تو بلا شبہ امام کے ساتھ سجدے میں وہ بھی جائیں گے۔ لیکن اگر نہیں پتہ ہے تو سجدے میں ہو سکتا نہ جائیں، لہذا کچھ نے کہا کہ اس امام صاحب کو بلا اللہ اکبر کہے سجدے میں جانا چاہیے اور پھر اٹھ کے کھڑا ہو کے پڑھنا چاہیے، اس سے کوئی اشکال نہیں ہے کہ پہلی صورت میں کہ اللہ اکبر کہہ کے جائے تو کچھ مقتدی رکوع میں چلے جاتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ بات ہم نے بتائی کہ چونکہ حدیث میں صحیح طور سے ثابت نہیں، لہذا اللہ اکبر کہنا یہاں واجب اور شرط نہیں، لیکن کچھ علماء نے کہا ہے کہ نہیں، یہ نماز کی طرح سے ہے، لہذا اس کو بھی اللہ اکبر کہہ کے جانا چاہیے، لیکن اللہ نماز کی طرح سے نماز نہیں ہے حقیقت میں۔ لہذا ہم یہی کہیں گے کہ سجدے تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہنا شرط نہیں۔ اگر کوئی آدمی تنہا پڑھتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے جاتا ہے تو ہم اس کو منع تو نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ اس کے سجدے تلاوت فاسد ہو جاتا ہے یا ذاتی غلط کیا ہے، لیکن جماعت کی شکل میں اشکالات موجود ہیں، اس لیے بغیر اللہ اکبر کہے جاتا ہے تو کچھ حرج نہیں۔ آئیے ایک اور حدیث طرف آتے ہیں۔ حدیث میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہوا ہے جس کے الفاظ انہوں نے لکھے ہیں، میں پڑھتا اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ان اللہ مع الدائن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض لینے والے کے ساتھ ہے، دائن سے مدین مراد ہیں، حتیٰ یقضی دینہ، یہاں تک کہ وہ اپنا قرض پورا کر لے جائے، ما لم یکن فیما یکرہ اللہ، جب تک کہ قرض ایسی چیز کے لیے نہ لیا ہو جس میں جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اور اس کے بعد آیا کہ اس حدیث کے راوی ایک عبداللہ ابن جعفر ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں ان سے جو روایت کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر اپنے خادم سے کہتے تھے کہ جاؤ اور میرے لیے کہیں سے قرض میں کوئی چیز لے آؤ، تو کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے کہتا ہوں ایسا تاکہ میں رات گزاروں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میری معیت میں ہوں، میری مدد میں ہوں،
اس لیے کہ ہم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اس حدیث کو کچھ لوگوں نے کہا کہ حسن کے درجے کی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس میں ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، لہذا اس راوی کی بنیاد پر اس حدیث کو صحیح نہیں کہا جا سکتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے اس کو صحیح کہا پھر اس حدیث کی تعویل کی ہے۔ ہمارے ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ حدیث جس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے جو قرض لیتا ہے، یعنی جو مقروض ہے اس کے ساتھ ہے، اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہوا ہے کہ غنی آدمی کا قرض دینے میں، یعنی مقروض آدمی کا قرض دینے میں جو غنی ہو، مالدار ہو، ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، اور بلکہ حدیث میں ہے کہ اللہ وہ ظلم ہے اور اس کے عزت کو مٹی ملا سکتا ہے، بے عزت کیا جا سکتا ہے، اور اس کو عقوبت میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ تو ایک طرف سے قرض لینا اچھا کام نظر آتا ہے، دوسرے سے قرض لے کر کے نہیں دینے کا کام یعنی کافی مشکل ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرض لینا اچھا بھی ہو اور نہ دینا برا ہو جائے؟ تو اس سلسلے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان حدیثوں کے درمیان اختلاف ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک طرف سے اچھائی ہے اور ایک طرف سے برائی ہے، ایسا کیوں ہے؟ جواب میں ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے تو ان اللہ مع الدائن، جن لوگوں نے حدیث کو رد کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لہذا پھر اس کے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ایک صحیح حدیث میں جو آیا ہوا اس کے برخلاف ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہوا ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی لوگوں کے حق لیتا ہے یا لوگوں سے مال لیتا ہے، اس کو ادا کرنا چاہتا ہے، لیا ہے، قرض لیا ہے یا ایسے بھی لیا، اس کو دینا چاہتا ہے اس کے وقت پر، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو ادا کر دیتے ہیں، یعنی اس کے ادا کرنے کے اسباب اس کے پاس پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی لوگوں کے مال لیتا ہے اور ان کو دینا نہیں چاہتا، مٹا دینا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کے معنی کو اگر سمجھیے اور تو سمجھ میں آتا ہے کہ دینے کی نیت سے لینا قرض یہ فائدہ مند ہے، اللہ کی معیت ملتی ہے، لیکن نہ دینے کی نیت سے قرض لے لینا کہ دینا ہی نہیں ہے اور اس کو انکار کر جانا ہے، غائب ہو جانا ہے، کسی طرح سے برباد کر دینا ہے، اس طرح کے اس نیت سے قرض لینا یہ نقصان دہ ہے۔ ایسی صورت میں آدمی کو قرض لینے کے لیے اگر یہ صورتحال ہے تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور جس حدیث میں آپ نے تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مقروض آدمی کے ساتھ ہے، وہ مقروض آدمی جو اس طرح کی نیت رکھتا ہو، نہ ہے کہ وہ مقروض آدمی جو یعنی نہ دینے کی نیت سے بھی لیتا ہو، اس کے بعد دعویٰ کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد میں ہے۔ ایسا نہیں ہے، مدد میں اس کے ہیں جو دینے کی نیت سے رکھتے ہیں، جس کی نیت درست ہوتی ہے۔ اور البتہ عبداللہ بن جعفر کا اس حدیث پہ عمل کرنا، جیسے اس حدیث کی صحت اور اضعاف پر حکم ہے، اسی طرح سے ان کے عمل کے بارے میں جو روایت ہے وہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قرض دینے والے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اپنی مجبوری سے قرض لیتا ہے اور دینے کی نیت بھی رکھتا ہے، تو ایسے مجبور انسان کا اللہ ساتھ دیتے ہیں، لیکن جو لوگوں کا مال برباد کرنے کے نام پہ قرض لیتا ہے، اس کی نیت یہی ہو، تو وہ تو اس کی نیت تو اللہ تعالیٰ پہچانتے ہیں، اس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ آدمی نہ دینے والا ہی ظالم ہے، یہی نہ دینے کی نیت کرنے والا ظالم ہے۔ اور مطل الغنی ظلم، جس حدیث میں کہا گیا ہے کہ مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، تو بلا شبہ یہ ایسا آدمی جس کی معیت نہیں حاصل ہوتی، اس لیے کہ اسباب حاضر ہوتے ہوئے بھی آپ نے قرض لیا ہے اور دینے کا وقت ہو گیا اور نہیں دیتے، تو گویا آپ کی نیت ہی نہ دینے کی تھی، یہ ہے کہ بہت دیر سے دینے کی نیت آپ نے ٹائم پہلے دیا، جس بیس پہ اس نے دیا تھا کہ ہم کو اتنے وقت میں مل جائے گا، ہمارے کام پورے ہو جائیں گے، آپ نے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں دے پائیں گے، اور پھر نہیں دے پائیں گے، جبکہ آپ کے پاس ہے پیسہ۔ اگر نہ ہوتا نہ دیتا تب تو یہ بات تھی کہ چلو اس کے پاس نہیں تھا، معسر آدمی تھا، تنگ دست تھا، نہیں دے سکا، لہذا اس کے ساتھ آسانی کرنی چاہیے، لیکن جو آدمی جس کے پاس ہو اور نہ دے تو یہ ظلم کا کام کرتا ہے، اور یہی آدمی ایسا ہے جو اللہ کی مدد کا مستحق نہیں ہے۔ لہذا جس حدیث میں آپ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقروض کے ساتھ ہے، وہ اس مقروض کے ساتھ کا معاملہ ہے جو قرض دینے کی نیت سے لیتا ہے، نہ کہ برباد کرنے کی نیت سے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے اس سوال میں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا سلام کا جواب دینا بآواز بلند صحیح ہے، یا ہے کہ چپکے سے دے دیں، اپنی زبان ہلا دیں، یہ صحیح ہے؟ تو
یہ حقیقت یہ ہے کہ چاہے یہ سلام ہو اور چاہے چھینک آ جانا ہو، جس کے بعد آدمی الحمدللہ کہتا ہے، سننے والے کو رحمک اللہ کہنا پڑتا ہے، تو یہ ہو۔ ان دونوں شکلوں میں انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ آواز بلند آواز، جس کو سامنے والا جس نے الحمدللہ کہا ہے یا جس نے السلام علیکم کہا ہے اس کو جواب سنائی دینا چاہیے، یہ مطلوب ہے۔ پہلے اس لیے کہ جواب دینا واجب ہے، تو آپ کو اس واجب کی ادائیگی کے لیے آپ کو دلیل بھی رکھنا چاہیے۔ صرف زبان ہلا دینے سے اندر سے آپ کہہ لیجیے اور ہونٹ یا ذرا سا ہونٹ ہلیں اور آواز کچھ نہ آئے، یہ مطلوب شریعت میں نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ تم لوگ قسم اللہ کی تم لوگ جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور ایمان نہیں مقبول ہوگا پورا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اور کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ تم لوگ جب یہ کرو گے تو آپس میں محبت ہو جائے گی؟ یہ ہے افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ افشو کا لفظ جو ہے یہ پھیلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف زبان سے جواب دے دیں، منہ بند رہیں، آواز نہیں نکلے۔ آواز تو پھیلانے کا کس کو سکھاؤ بھی، سمجھاؤ بھی، کوئی سلام کرے اس کو جواب بھی دو، یہ افشاء سلام ہے۔ سلام کو پہنچانے، پھیلانے اور ظاہر کرنے کا مقصود یہ ہے۔ تو یہ بآواز بلند ہی ہو سکتا ہے جس سے آدمی سامنے والا سن سکے۔ بآواز بلند کا مطلب یہ ہے کہ جس سے سامنے والا سن سکے۔ اور اسی طرح سے جس نے السلام علیکم آپ کو کہا، جواب یہ ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے۔ اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے، اور کسی نے اتنا تک کہا ہے وبرکاتہ تک کہا ہے تو آپ کو بھی اسی کے برابر جواب دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم کو کوئی سلام پیش کرے تو اس سے بہتر جواب دو یا اتنا ہی لوٹاؤ۔ تو ایسی صورت میں آپ اس کو لوٹاتے ہیں تو کیسے لوٹاتے ہیں؟ کیا معلوم آپ نے کیا کہا کیا نہیں کہا اگر آپ نے آواز سے جواب نہیں دیا ہے۔ لہذا اسی صورت میں صرف ہونٹوں کو حرکت دینے سے یا زبان کے اندر یا دل میں جواب دینے سے یہ جواب کا طریقہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا آدمی کو چھینک آئے اس کے جواب میں یا کہ سلام کے جواب میں آپ کو اس طرح سے کہنا چاہیے کہ سامنے والے جس نے کہا اس کو سنائی دے، اور اسی طرح سے جو ثواب اس پر ہوتا ہے وہ ثواب بھی آپ کو مل سکے اور اس کو بھی مل سکے۔ لہذا اسی صورت میں ضروری یہ ہے کہ آدمی اس طرح سے جواب دے جس میں آواز ہو، دوسروں تک آواز پہنچے، دوسرے بھی سنیں اور وہ بھی سن سکے جس نے ایسا کیا ہے، جس نے سلام کیا ہے، جو چھینک پر الحمدللہ کہا ہے۔ ہمارے سامنے ایک سوال ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سفر کی جو دعا ہے وہ کیا سفر کی دعا جیسے سواری پہ چڑھنے کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، سواری پہ چڑھنے کے وقت دعا، سواری پہ جب چڑھو تو یہ دعا پڑھو، یا اسی طرح سے کسی پہاڑی پر اونچائی پر چڑھو تو وہاں بھی دعا پڑھو، تو کہہ رہے ہیں کیا یہ دعا جو ہے سفر کے ساتھ خاص ہے جب سفر میں جائے جب، یا ہے کہ اگر سفر میں نہیں گیا ہے اور یہیں سواری پر چڑھتا ہے یا یہیں اونچائی پر چڑھتا ہے تو اس کو دعا پڑھنی چاہیے۔ ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ بڑی اونچی بلڈنگ میں رہتے ہیں جس میں کئی منزلیں ہیں اور ہم لوگ ان منزلوں پر چڑھ کے جاتے ہیں، تو کیا چڑھنے کی دعا بھی یہاں پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ پھر دوسرے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس دعا کے کئی بار دہرانے کا ذکر ہے یا کہ ایک ہی بار پڑھنا کافی ہے؟ ہم جواب میں کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ جب کسی سفر میں نکلتے تھے اور جب اپنی سواری پر سوار ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اور اسی طرح سے یہ بھی ہے آیا حدیثوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر بھی سواری پہ بیٹھتے تھے، کبھی گدھے کی سواری کیا اور کبھی خچر کی سواری کیا اور کبھی کسی گھوڑے کی سواری کیا، حتیٰ کہ ایک بار کہیں سے کچھ آواز محسوس ہوئی کہ یہاں سے کوئی جیسے لوگوں کا لشکر جیسا گزر رہا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کا گھوڑا لیا اور اس پہ بیٹھے اور دوڑا کے گئے اور دیکھ کے آئے اس طرف سے اور لوٹ کے آئے تو کہا کہ نہیں، تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، لیکن ان جگہوں پر مدینہ منورہ کے اندر آپ کے چڑھنے پر یہ مذکور تو نہیں ہے کہ آپ یہاں دعا بھی پڑھتے تھے، گرچہ کی سفر کی دعا سفر کے ساتھ لفظوں کے ساتھ موجود ہے۔ ایک تو ایک ہی قرآن مجید میں جیسے آیا ہوا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اور حدیث میں مزید اضافہ ہے
اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم حون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ اب یہاں سوال یہ پیدا کہ رسول اللہ اپنے سفر میں یہ پڑھتے تھے اور سواری پہ چڑھتے ہوئے پڑھتے تھے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ آپ جب پڑھتے تھے تو سفر پہ کے لیے پڑھتے تھے، اب آپ جب بھی سفر پہ ہوں تو آپ پڑھیں۔ اگر آپ کے جانے کی جگہ سفر تک مطلوب ہے تو وہاں بھی یہ دعا پڑھنا چاہیے آپ کو، شریعت کا جیسا حکم ہے، قرآن مجید کا حکم آیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ سفر پہ نہیں، قریب ہی میں ہیں اپنے گھر سے اور اپنے باغ میں جاتے ہیں کسی سواری پہ چڑھ کر کے، چاہے وہ گھوڑا ہو یا کھچر ہو یا آپ کی گاڑی ہو، اس کی مسیر آپ کی گاڑی ہو، تو یہ وہی دعا وہاں ضروری نہیں سے کہ اس کو سفر نہیں کہتے ہیں، لہذا یہ دعا سفر کے لیے ہے۔ اور یعنی عام سوار ہو کر کے کسی قریب ہی منزل میں جانے کو سفر نہیں بولتے، لہذا وہاں پر یہ دعا ضروری نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ آپ نے بھی پوچھی ہے کہ کسی اونچائی کی جگہ پر چڑھیں تو وہاں پڑھنا چاہیے کہ نہیں، تو میں کہنا ہوں کہ یہ دعا جو آپ سے مروی ہے کہ آپ وہاں اللہ اکبر کہتے تھے یا تسبیحات کرتے تھے، یہ بھی سفر میں جب ہوتے تھے تو ایسا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے آپ کے جو حکایات کسی اونچی جگہ پر چڑھنے کے بارے میں آئی ہوئی ہیں، ان میں اس کا تذکرہ نہیں کہ آپ نے وہاں یہ بھی پڑھا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل حرا پہ تھے تو اس پر اور بھی لوگ گئے، نبی بھی گئے، صدیق اکبر بھی گئے، اور ایسے ہی 2 شہید بھی گئے، یعنی ابو عمر اور عثمان بھی پہنچے۔ تو آپ نے وہاں کہا کہ اسکن ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، ٹھہر جاؤ تمہارے اوپر تو صرف نبی ہے اور ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اسی طرح بخاری میں بھی یہ حدیث روایت ہے، مسلم میں ابو ہریرہ کی روایت ہے اور بخاری میں حضرت انس کی روایت ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب اس پہاڑ پر، اس جبل پر چڑھے، جبل حرا پر، تو آپ نے وہاں یہ دعا نہیں پڑھی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں آیا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کبھی چڑھیں یا کبھی اتریں، مدینہ منورہ کی زندگی میں رہتے ہوئے آپ کے بارے میں، یا کہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں رہتے ہوئے آپ کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے، لیکن سفر میں تذکرہ ہے، لہذا سفر میں ہوتے ہوئے تو پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ سفر کے بارے میں حضرت جابر کی ایک روایت ہے جو کہ حج کی ایک لمبی روایت ہے ان کی، حجۃ الوداع کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کنا اذا صعدنا کبرنا واذا تصوبنا سبحنا، کہ جب ہم کسی اونچائی پہ چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب اوپر سے اتر کے برابری میں آ جاتے تھے سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ تو یہ ہے، یہ سفر کی دعاؤں میں سے یہ ہے۔ آپ اونچائی پہ چڑھیں تو یہ پڑھیں، اونچائی سے اتریں برابر میں آ جائیں تو یہ پڑھیں، یعنی اونچائی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، جب برابر سبحان اللہ کہیں، اور جب سواری پہ سوار ہوں تو سفر کی جو دعا ہے شروعات کی سواری پہ سوار ہونے کی وہ پڑھیں۔ لیکن عام حالات میں گھر میں یا حضر میں یا اقامت میں رہتے ہوئے یہ دعا مذکور نہیں ہے، لہذا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو وہاں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ اپنی گاڑی بیٹھتے ہیں کسی دور کی سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ کو دعا پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے، اس لیے کہ سفر کے متعین کتنی دور تک کا اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ سفر کی مدت کتنی ہوتی ہے اور اس کی مسافت کتنی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو کہیں جانے آنے میں محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ہمارے ایک سفر کے برابر ہے تو آپ پڑھیے، اس حرج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح سے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو بڑھا لینا یا گھٹا لینا، یا کہ ہم جواب دیتے ہوئے آپ کو جو بتائے ہیں کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، تو ہم نے بتایا کہ یہ سفر کی دعا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ جب سواری بیٹھتے تھے جب کی دعا ہے، مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ نے کہ کوئی سواری کی مدینہ کے اطراف و جوانب میں جانے کے لیے یا پہاڑ پہ چڑھے تو آپ سے یہ دعا منقول نہیں ہے، لہذا اس پر اس کو لاگو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اسی دعا کے ذکر کرنے کے ساتھ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اور سب کو سفر میں یا حضر میں محفوظ رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔